معین اختر کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو رلا دوں گا آپ کو. اس نے زندگی میں ایک ہی فلم میں کام کیا, وہ فلم ڈیڈ فلاپ ہو گئی, اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی, پھر اس نے فلم نہیں کی. ہم ترستے رہ گئے کہ معین اختر کرے, معین اختر نہیں کیا. 7-8 زبانوں کا ماہر آدمی, اردو, ہندی, بلوچی, پشتو, سندھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میں ٹی وی پر آ کر معین اختر جیسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا. میں ترستا تھا معین اختر سے بات کرنے. وہاں سے پرویز مشرف تک کے شو نے ایک بات ثابت کی کہ کبھی معین اختر کو یہ بتانا پڑتا تھا عباسی ابراہیم کا بیٹا ہوں میں, اور پھر عباسی ابراہیم کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ معین اختر کا باپ ہوں میں. آج اگر عمران خان یہ کہنا کہ میں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا تو میں اس کے اس جملے کو نہیں مانوں گا. بکرا قسطوں پر یا بڈھا گھر پر سمگل ہو کر گئی, اسمگل ہو کے جاتی. ہاں جی. عمر شریف صاحب کو معین اختر صاحب لے کے آئے تھے انڈسٹری میں, اس میں حقیقت. عمر شریف جب بھی اسٹیج پر آتے تھے بولنے سے پہلے معین اختر کے پاؤں کو چھوتے تھے پھر بولتے تھے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بے پناہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے منظور نظر ہیں, اور اگر آپ کو کچھ نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے, اور یہ اس کی آزمائش ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ معین اختر کی زندگی کے وہ پہلو شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے. اندھیروں سے نکل کر لائم لائٹ تک کا سفر معین اختر صاحب نے کیسے گزارا, اور بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پر ہے کیسے مشہور ہوا. معین اختر صاحب پہلی دفعہ بھارت کب گئے, اور دلیپ کمار صاحب اور راج کمار صاحب کی لڑائی کیسے سلجھائی. معین اختر صاحب کا جنازہ جنید جمشید نے کیوں پڑھایا. یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اس سنو پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم ناصر ادیب صاحب, ونس اگین آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم اسٹوڈیوز میں سنو پوڈ کاسٹ کے. آج ہم نے دی لیجنڈری معین اختر صاحب, جو کہ کامیڈی کے نام سے جانے جاتے ہیں, کامیڈی کنگ بھی کہا جاتا ہے, ان کی لائف کو جاننا ہے اور اپنی آڈینس کو بھی بتانا ہے کہ معین اختر تھا کون. اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ معین اختر صاحب کو والد سے مار کیوں پڑی 35 سال بعد. سب سے پہلے تو آپ کے سلام کا جواب وعلیکم السلام, اور دوسرا آپ سے گلہ ہے کہ آپ ہر بات کا نا ایک وہ رکھتے ہیں, سسپینس رکھتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ یہ آج میں نے کس کے بارے میں بولنا ہے, جی آپ نے کہا جی یہ آپ کو میں این موقع پہ بتاؤں گا. جی, تو میں تو یہی سمجھا کہ آپ میرے سے کسی فلم انڈسٹری کے شخصیت کے بارے میں, جیسے پیچھے سلطان راج صاحب کے بارے میں پوچھا تھا, مصطفیٰ قریشی صاحب کے بارے میں پوچھیں گے, یا آسیہ کے بارے میں پوچھیں گے, یا فواد خان کو, جو بھی ہے. ہاں جی, آپ نے ایک دم مجھے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور آپ یقین کریں آپ نے سلام کیا, جب آپ نے معین اختر کا نام لیا تو میں بھول گیا کہ آپ کے سلام کا جواب بھی پہلے دے دوں. معین اختر کامیڈین نہیں تھا, معین اختر نقاد تھا انسانی نفسیات کا, اور وہ جانتا تھا کہ میری قوم جو ہے, یہ بچے جو ہیں, یہ بڑے اور سب کو جتنے بھی لوگ ہیں, یہ کیا فیل کر رہے ہیں اس حال میں بیٹھے, ان کا کیا کیا پرابلم ہے. وہ ایسی بات کرتا تھا کہ ہر آدمی اپنے پرابلمس کو بھول جاتا تھا. معین اختر وہ شخص تھا, نباز تھا. جیسے ایک ڈاکٹر, ایک حکیم کسی کی نبض دے کر اس کی ساری بیماریاں بوجھ لیتا ہے نا, وہ ایسا نباز تھا کہ جب وہ مائک کے سامنے آتا تھا تو حال کے بیٹھے ہوئے آدمی ہر ایک کی شخصیت کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا چاہتا ہے, یہ کیا سوچ رہا ہے, میں نے کیسے اس کو ہنسانا ہے, میں نے کیسے اس کو حال سے باہر نہیں جانے دینا, میں نے حال کے اندر رکھنا ہے. یہ معین اختر تھا. آپ نے اس کے لیے مجھے 1 گھنٹے کے پروگرام پر بنا لیا. معین اختر کے بارے میں اگر میرے سے جاننا چاہتے اس پروگرام کو 10 دفعہ کریں. 10 دفعہ جی, 10 گھنٹے کریں. اتنی موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے معین اختر کے اوپر. آپ اس کی شخصیت کا صرف اتنا پہلو سے وہ ہنساتا تھا, وہ کامیڈین تھا. ہی واز ناٹ اے کامیڈین. کامیڈین تو بڑے ہیں, یہ جگتے کر کے تھیٹر میں ہنساتے ہیں, آپ ہنستے ہیں نا جی, لیکن پوری زندگی میں اس کی سارے ڈرامے دیکھ لیں, اس کی ساری پرفارمنس دیکھ لیں, اس کے سارے شوز دیکھ لیں, بھرپور لوگوں کے کیا کیا لگاتے ہوئے آپ سنیں گے, لیکن زوم معنی جملہ نہیں سنیں گے. صحیح بات ہے. کوئی ایسی بات وہ نہیں کرتا تھا جو انسانیت کے معیار سے نیچے ہو. حفظ مراتب کو اس نے ہمیشہ سامنے رکھا, کیونکہ اس نے چھوٹے سے لے کر بڑے آدمی تک کے شو کو ہوسٹ کیا. وہ کوئی چھوٹا آدمی تھا. دلیپ کمار جیسے آرٹسٹ کا شو اس نے ہوسٹ کیا, پرویز مشرف کا اس نے کیا, ضیاء الحق کا اس نے کیا, یحییٰ خان کا اس نے کیا, بے نظیر بھٹو کا اس نے کیا, یوسف رضا گیلانی کا شو اس نے ہوسٹ کیا. وہ چھوٹا آدمی تھا, وہ کامیڈین تھا. یہ لوگ کامیڈین کو بلاتے ہیں نہیں, پھر کیا سوچ کے بلایا ہوگا انہوں نے. کیا لیول آپ نے تو, آپ یقین کریں میرے اندر کے ناصر ادیب کو ہلا کے رکھ دیا. اور میں اس لیے بھی اس سلسلے میں جذباتی ہو گیا ہوں
کہ میں معین اختر کی لائف کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی ڈیتھ تک کو جانتا ہوں. صحیح. حالانکہ اس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا کیونکہ ہم تھیٹر کے آدمی تو تھے نہیں. جی. ہم شو نہیں کرتے تھے. میں رائٹر تھا, فلمیں لکھتا تھا. اس نے زندگی میں ایک ہی فلم میں کام کیا, وہ فلم ڈیڈ فلاپ ہو گئی, اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی, پھر اس نے فلم نہیں کی. ہم ترستے رہ گئے کہ معین اختر کرے, معین اختر نہیں کیا. تو اس معین اختر کے میں جب دیکھتا ہوں نا تو مجھے بہت ساری باتیں اپنی زندگی کی اس کے ساتھ ملتی جلتی لگتی ہیں. اچھا. بہت ساری باتیں ریلیٹیبل. اور یہ جیسے اس کا بچپن ہے ایسے ہی میرا بچپن بھی ہے. معین اختر کا باپ چاہتا تھا, معین اختر وہ نہ بن سکا. معین اختر وہ بنا جو وہ خود چاہتا تھا. اسی طرح جو میرا باپ چاہتا تھا میں بھی وہ نہیں بنا, میں وہ بنا جو میں چاہتا تھا. اور اب اگر میں آؤں, مماثلت چند باتوں میں ہے. وہ بھی ایک گمنام سے شہر میں پیدا ہوا, میں بھی ایک گمنام سے ضلع میں پیدا ہوا. وہ مراد آباد میں پیدا ہوا جس کو تانبے کی صنعت کی وجہ سے برا سٹی کہتے ہیں. اچھا. جی. عباسی ابراہیم کے گھر 24 دسمبر 1950 کو ایک بچہ پیدا ہوا, وہ معین اختر تھا. اور اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر کیا بنے گا. تانبے کی صنعت کے شہر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو نہ صرف خود سونا تھا, جس کی سوچ بھی سونا تھی, جس کا دماغ بھی سونا تھا. کیا بات ہے. تو وہ اسکول میں داخل ہو گیا, میں بھی اسکول میں داخل ہو گیا. اب فرق کیا تھا, میں اسکول سے غیر حاضر رہتا تھا, معین اختر غیر حاضر نہیں رہتے تھے. معین اختر جب تفریح ہوتی تھی یا جب پیریڈ نہیں ہوتا یا چھوڑی چھٹی ہوتی تھی تو اپنے ہر ٹیچر کی نقل کیا کرتے تھے. اچھا, میمکری. اچھا, وہ نقل کرتے تھے تو بالکل ہو بو کرتے تھے. وہ چلتے چلتے شکایت پرنسپل تک پہنچ گئی. اچھا. انہوں نے بلا لیا, بلا کے انہوں نے کہا میں تم ہر ٹیچر کی نقل کرتے ہو. تو فنکار سچا ہوتا ہے نا, اس نے ڈر کے مارے یہ نہیں کہا نہیں جی میں نہیں کرتا. اس نے کہا جی میں کرتا ہوں. اچھا. تو اس نے کہا بیٹا ٹیچر کی عزت ہوتی ہے. کہتا جی میں تو کاپی کرتا ہوں, میں ان کی بےزتی تو نہیں کرتا, آواز کی کاپی کرتا ہوں. بالکل. کہتا اچھا یار اچھی بات ہے یہ, اللہ کرے. مجھے ایسا لگتا ہے جب وہ چلے گئے ان کو کچھ ڈانٹا نہیں ہے. اچھا. ان کو ڈسکریج نہیں کیا. ان کا ہاں بیٹا جاؤ. تو جس ٹیچر نے شکایت کی تھی کہ سر یہ ہماری کاپی کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, ہماری بچوں کو ہنساتا ہے, تو ہم جب اب جاتے ہیں کلاس میں ہم پڑھانے لگتے ہیں تو بعض دفعہ ہم خود کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہو اب ہمارے دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے بول رہے ہیں. تو آپ نے اس کو ڈانٹے نہیں. کہتا یار بات یہ ہے کہ اس کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی فنکار چھپا ہوا ہے. اگر میں ڈانٹ دیتا نا تو شاید اس کے یہ سفر یہیں ختم ہو جاتا. بچہ ہے نا, جانے دو اسے, کچا بچہ, ہاں جانے دو اس کو. انہوں نے جانے دیا. تو پھر یہ معین اختر کا محبوب مشغلہ ہو گیا کہ میں نے لوگوں کو کاپی کرنا ہے, نقل کرنی ہے, ایکٹنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور پھر 13 سال کی عمر میں ان کو ایک چانس ملا چھوٹا سا. انہوں نے پرفارم کیا اور پرفارم کرنے کے بعد چلے گئے, لیکن ایک نقش چھوڑ گئے ان لوگوں پر جو کہ ذہین تھے, جو فن کو سمجھتے تھے کہ یہ فنکار بنے گا کبھی. اور پھر جیسے میں نے نوٹ کیا کہ میں نے رائٹر بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے حالات ایسے کر دیے ہیر پھیر کے. آپ دیکھیں میں پاکستان آرمی میں 2nd لیفٹیننٹ سلیکٹ ہوا. جی. تو اتنی سی بات سے نہیں گیا کہ نشان حیدر لینا تھا تو مرنے کے بعد ملتا ہے. پھر میں اسسٹنٹ سپر جیل پر تھی, میں وہاں بھی نہیں گیا. مجھے ماں نے نہیں جانے دیا کہ بیٹا ہم تو ان کو گالیاں دیتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں, تو ساری دنیا تمہیں بد دعائیں دے گی, اور پھر یہ جیلر پیسے لیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, یہ نہیں کرنی. ٹھیک. پھر اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر ہوا, وہاں بھی نہیں جا سکا کیونکہ میرے ناول پر فلم اناؤنس ہو گئی اور میں فلم انڈسٹری میں چلا گیا. معین اختر پھرتے پھرتے ایک چھوٹے سے پرفارمنس کے بعد واقعہ کیا ہوتا ہے, انٹری کیسے ہوتی ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ضیاء محی الدین صاحب کا شو تھا. اچھا. اس میں خالد عباس ڈار اس وقت عروج پہ تھے پرفارمر. ٹھیک ہے. انہوں نے پرفارم کرنا تھا. ٹھیک ہے. چیف گیسٹ فریدہ خانم بلائی تھی انہوں نے. اچھا, سنگر. جی, سنگر جو ہے. تو ایک دم جناب ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے پاس پروڈیوسر آیا, سانس پھولا ہوا, رنگ اڑا ہوا, اور کہتا ہے ضیاء صاحب وہ خالد عباس ڈار صاحب جو کہتے ہیں میں شو میں شرکت نہیں کر پاؤں گا. اچھا. کہتے ہیں اینڈ ٹائم پہ. اب وہ
کیوں اتنے زور سے نے کہی نا کہ پروڈیوسر بھی سہم گیا. اس نے کہا جی میں نے بڑی منتیں کی انہوں نے کہتے کوئی بانو آپا کو کوئی وہاں پلے ہے کہ پتہ نہیں کیا, تو میں نہیں آ سکتا, لہٰذا آپ ایسے کریں کہ بڑی مشکل سے نہ ان کو کہ اور نہ ڈانٹے. تو زیاد صاحب کے کہنے لگے زیاد صاحب سے کہ ایک لڑکا ہے اس نے پرفارم کیا, تو خالد عباس ڈار کہتا ہے کہ اس کو میری جگہ لے لیں. اچھا. تو تھوڑا سوچ میں پڑ گئے, کہتا ہے یار خالد عباس ڈار. اب سوچا ضیاء محی الدین بھی تو آپ کو پتہ ہے برانڈ, اس کیا ٹائم برانڈ پہ تھا, ضیاء محی الدین, اور آخری ٹائم ہالی ووڈ سے سیکھ کر آئے تھے وہ, کچھ کمال, چھوٹا آدمی تو بہت تھا بڑا نہیں. آدمی. تو اس کے ذہن نے یہ سوچا کہ خالد عباس ڈار ایک جوہری ہے, اس نے اگر یہ کہا ہے تو یہ واقعی سونا ہوگا. تو کہا کیا نام ہے اس لڑکے کا, ان کا معین. کہتا بلاؤ. اچھا. اب معین اختر کو بلا لیے. یہ انٹری ہوئی ان کے ضیاء محی الدین کے شو میں, اور جیسے دیکھیں نا کتنے بڑے آدمی کے ذریعے انٹری ہوئی بہت. اور میری لائف میں فلم انڈسٹری میں بھی, فلم انڈسٹری کے بہت ہی بڑے برانڈ سے انٹری ہوئی, وہ حسن عسکری صاحب تھے. اچھا. یہ بھی تو گڈ لک ہے نا کہ آپ کی کشتی کو ملا جو ہے کہ اچھا مل جائے. ملا اچھا ملے گا تو کئی بھمروں سے نکل جائے گی, اور استاد اچھا مل جائے تو کیا ہی بات. استاد اچھا مل جائے تو پھر ارسطو مل جائے تو بندہ افلاطون بن جاتا ہے. ہاں سر, اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ استادہ اور بے استادہ, جی اگر بے استادہ ہو تو کہیں نہیں پہنچتا, استادہ ہو کوئی بندہ جی تو وہ پہنچ جاتا ہے, اس کی بالکل منزلیں پہنچ آسان ہو جاتا جاتی ہیں. لیکن اس میں میں بے استادہ ہوں. اچھا. میرا کوئی استاد نہیں, لیکن میں اپنا استاد مانتا تھا حزین قادری صاحب کو, اور ان کو میں آج بھی پاکستان فلم انڈسٹری کا شیکسپیئر مانتا ہوں. اچھا. تو وہ جب آ رہے ہوتے تھے پیدل, میں گاڑی پہ ہوتا تھا تو میں گاڑی وہیں روک دیتا تھا, اترتا تھا, ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا تھا, ضد کر کے گاڑی میں بٹھا کے جہاں جانا تو چھوڑ کے پھر واپس آتا تھا. اور جب میں چیئرمین بنا پاکستان رائٹرز ایسوسیشن کا یہاں اسٹوڈیو میں, تو اس میں نے انہوں نے کہا جی ناصر صاحب یہاں تصویر آپ کی لگنی چاہیے, آپ چیئرمین ہیں, اور تاحیات چیئرمین ہو گیا میں نے کہا تصویر میں بتاؤں گا کس کی لگنی ہے. میں نے حزیز صاحب کے گھر فون کیا, ان کی بیٹی بولی, ان کو میں نے کہا مجھے حزیز صاحب کی خوبصورت سی تصویر چاہیے, وہ لے کے آ گئی. اچھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی اور 2 ہاتھوں سے سلام کیا. کیا بات. اور وہ تصویر جو 2 ہاتھوں سے سلام والی ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے, لیکن میرے سر کے اوپر تصویر جو حزیز صاحب کی لگی ہوئی ہے. یعنی میں بے استادہ ضرور, لیکن استاد بھی ہے اور احترام بھی ہے. احترام بھی ہے. تو ان کے استاد ضیاء محی الدین تھے. اچھا. انہوں نے جب اس کے اندر ٹیلنٹ دیکھا تو پھر انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا, پھر اس کی انہوں نے تربیت کی, اس کے اندر جو فنکار تھا اس کو نکھارا, اور نکھارنے کے بعد جو پہلا سبق دیا وہ یہ نہیں دیا کہ تم یہ وقت پر کرو, فلاں کرو, کھانا وقت پر کھاؤ. انہوں نے کہا سب سے پہلے اپنے ڈریس پر غور کرو, ڈریسنگ, بہترین ڈریسنگ کرو, کیونکہ وہ خود بہترین ڈریسنگ پہنتے تھے. ہاں, پینٹ کوٹ, اور پنکچولی کہتا ہمیشہ اچھا ڈریس پہنو, کیونکہ کامیڈین کا جو تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لفنٹر سے ہوتے ہیں, مزاقی ہوتے ہیں, مراسی پنانے میں ہوتا ہے یہ وہ, اور ان کے عجیب و غریب ڈریس ہوتے ہیں, پیلے نیلے کالے پہن کے آ جاتے ہیں. کہتا نہیں, بہترین لباس پہنو. اور آپ ساری زندگی ان کے ڈریسز کو دیکھیں, بہترین لباس پہنتے تھے, جس رنگ کا سوٹ پہنتے تھے اس رنگ کی جراب ہوتی تھی. اور دوسرا سبق جو انہوں نے دیا وہ یہ دیا کہ زندگی میں اپنے آپ کو کم قیمت پر کبھی نہ بیچنا, اور ساری زندگی یہ اصول رہا. اور آگے انہوں نے بھی سبق جونیئر آرٹسٹ کو یہی دیا کہ اپنے آپ کو سستا نہ بیچنا, اپنی قیمت مانگو. یہ تھا معین اختر, 7-8 زبانوں کا ماہر آدمی, اردو, ہندی, بلوچی, پشتو, سندھی, پنجابی, انگلش. چلو یہ تو سمجھ میں آتی ہے, یہاں سندھی سیکھ لی, بلوچوں سے بلوچی سیکھ لی, پشتو سے پشتو سیکھ لی ہوگی, ہندو سے ہندی سیکھ لی ہوگی, اردو ویسے بولتے ہیں یہاں بولتے سیکھ لی ہوگی, پنجابی سے سیکھ لی ہوگی. لیکن ایک 7-8 جماعت کا لڑکا اتنی زبان جو پریزیڈنٹ آف پاکستان اور مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے ہوسٹ کرتا ہے اور انگلش میں بولتا ہے, اور اتنی روانی سے میں وہ انگلش بولتا ہے, میں آپ یقین کریں میں خود یہ سمجھتا تھا کہ یہ آدمی باہر سے پڑھ کے آیا ہے, اتنا اچھا لہجہ اور اتنی روانی سے انگلش بولنا. تو جب وہ ہسٹری کو پڑھا اس کو تو پتہ چلا کہ انگریزی فلمیں دیکھ دیکھ کر معین اختر نے انگریزی بولنا سیکھی, اور ایسی سیکھی کہ انگریزوں کو پیچھے چھوڑ دیا. کیا ذہن ہوگا. میں ذہن کی بات آپ دیکھیں, کیا جذبہ تھا, کیا لگن تھی.
وہ جو ضد کر کے نکلا اپنے گھر سے کہ میں نے وہ بننا ہے جو میرے اندر کی چیز ہے، کہ جو میرے اندر جو فنکار ہے میں نے اس کو دنیا کے سامنے لانا ہے، تو اس کے لیے اس نے سارے جتن کیے اور انگلش بھی سیکھی، اور آنکھیں بند کر کے اگر کوئی سنتا تو ایسے لگتا تھا انتھونی کوئن بول رہا ہے، آنکھیں بند کر کے تقریر بولتا تھا جان ایف کینیڈی کی، تو لوگ سمجھتے تھے امریکہ کا صدر بول رہا ہے۔ یہ تھا معین اختر۔ ناصر ادیب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ معین اختر صاحب ڈراموں میں کیسے آ گئے؟ میں نے جیسے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، جب کسی کو کچھ بنانا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے ایسی حالات پیدا کر دیتی ہے۔ پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر کبھی کسی نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، لیکن سمندر سے گول پتھر اٹھا کے اور ہیرے اور موتی لے کر آتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے وہ پتھر پہاڑوں سے گرتے ہیں، نوکدار ہوتے ہیں، اتنے اتنے بڑے پتھر ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب اس دریا کے پانی میں رول کرتے ہوئے لاتا ہے، وہ اس کے کھرچ پھر گول ہوتا ہے، پھر گول ہو کر وہ کنارے پر آ کر ایک جگہ سٹاپ کرتا ہے، لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی کرتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے ایک سمندر میں، اور وہ لہروں کے اندر گھومتا پھرتا، ڈوبتا ابھرتا اچھلتا پھرتا، بپھرتی لہروں کے سہارے چلتا چلتا یا وہ گول پتھر بن جاتا ہے، یا وہ موتی بن جاتا ہے، یا وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ تو معین اختر کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ امیر امام ایک پروڈیوسر تھے، اچھا، انہوں نے ڈرامہ شروع کیا چور، تو ان کی نظر انتخاب جو تھی وہ پڑ گئی معین اختر صاحب پر، اور آپ ان کی ساری لائف دیکھیں، وہ مواصلت کی بات کر رہا ہوں، ساری لائف میں معین اختر نے کبھی کسی کے پاس یہ نہیں کہا کہ مجھے کام دے، کام نے معین اختر کو بلایا۔ اچھا، اٹھا کے اس کی ہسٹری پڑھ لیں، ڈرامے میں وہ آیا ضیاء محی الدین کے پاس، وہ کیسے آیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ خود نہیں گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ضیاء محی الدین صاحب کے پاس لے چلو، اور انہوں نے ان کو شاگردی میں لیا، اور پھر انہوں نے خود شاگردی میں لیا، انہوں نے کہا مجھے شاگردی کر لے۔ اسی طرح امیر امام نے چور ڈرامے میں ان کو رول دیا، پہلا رول، اور وہ کبھی محمد علی کی نقلیں کرتے تھے، کبھی وحید مراد کی نقلیں کرتے تھے۔ وہ اس چور ڈرامے سے جب سپر ہٹ ہوئے تو پھر ساحرہ کاظمی ایک فلم تھی انگلش کی جو بہت بڑی مشہور زمانہ فلم تھی، ٹاٹسی، تو اس کا انہوں نے وہ پلے بنایا، تو انہوں نے معین اختر کو بلایا اور کہا کہ یہ کیسٹ لے جاؤ، یہ دیکھو اس میں جسٹن حکمن نے جو کیا نا جیسے ایسے تم نے کرنا۔ کہتا جی ٹھیک ہے، وہ فلم لے کے چلے گئے، پلے جو تھا وہ ان کو دے دیا گیا، وہ پلے کرتے رہے، یاد کرتے رہے، اور سیٹ پہ آ گئے۔ تو ساحرہ کاظمی نے پوچھا کہ تم نے وہ جسٹن کی پرفارمنس جسٹن کی دیکھی؟ کہتا جی دیکھی۔ کہتا ٹھیک ہے، حالانکہ نہیں دیکھی۔ اچھا، دیکھی نہیں تھی؟ نہیں، اس مرد کے رول کو انہوں نے عورت کا روپ دے دیا اپنے پاس سے، اور جب پرفارم کیا تو ساحرہ کاظمی ہش ہش کر اٹھی، تو انہوں نے کہا یار جسٹن نے مرد کا رول بہت اچھا کیا تھا، لیکن تم نے جو عورت کے روپ میں کیا نا یہ بہت ہی اچھا کیا۔ کیا بات۔ وہاں سے پھر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، اور پھر انور مقصود جیسی شخصیت جو کبھی کسی آرٹسٹ سے مطمئن نہیں ہوتی، انہوں نے ایک لوز ٹاک کے نام سے پروگرام شروع کیا، مشہور زمانہ پروگرام۔ اور اگر میں نے ٹی وی کبھی زندگی میں غور سے دیکھا نا سننے کے لیے، تو میں نے ہمیشہ انور مقصود کی اس لوز ٹاک کو سنا۔ تو انور مقصود صاحب سے پھر جملے کی کاٹ بھی سیکھی میں نے۔ اچھا، اب وہ لوز ٹاک میں انور مقصود صاحب سے لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ یہ 400 کے 300 سے زیادہ پروگرام کر چکے ہیں، ہر پروگرام میں معین اختر ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ میری تحریر کو، میرے مکالمے کو اگر کوئی آدمی سمجھ کے، جیسے میں نے اس کے روح سے لکھا کہ یہ ایسے بولا جانا چاہیے، ایسے سوائے معین اختر کے کوئی نہیں بول سکتا۔ کیا بات ہے۔ اور بعض آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو مکالموں کو امر کر دیتے ہیں۔ ہاں، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، انڈیا کی فلم شعلے تھی جی، اس میں ایک جملہ تھا کتنے آدمی تھے، یہ مکالمہ نہیں ہے، ایک سوال ہے، ایسے ہی ہے، لیکن کیا گبر سنگھ نے امجد خان نے بولا کتنے آدمی تھے، لوگ پھر بولتے رہے،
میری مولا جٹ میں ایک معمولی سا فکرہ تھا جیل سے کہندا ہے نواں آیا ہے سونے ہاں. تو معین اختر نے انور مقصود کے مکالمے میں اور معین اختر کی پرفارمنس سے ایک چیز مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہ میرے اور معین اختر کے درمیان اور انور مقصود کے درمیان بھی مشترک ہے. اچھا جی آج تو یہ ایپیسوڈ بڑی جو ہے نا کمال ہونے والی, کیونکہ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں آج. انور مقصود کے مکالمے آپ سن لیں, لوز ٹاک کو سن لیں, انہیں اور بھی جو کام کی وہاں سن لیں. ان کے مکالمے میں جس وقت وہ بولتے ہیں نا, مثلاً آگے سے ایک آدمی نے بولتا انور مقصود کے آپ چہرے پر آئیں, کلوز پہ آئیں, کیا وہ مکالمہ بولے گا, کچھ سوال کرے گا, تو وہ ایسا سوال کرے گا جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا. اور معین اختر کے پرفارمنس کے کیا کمال تھا, مائک کے سامنے آتا تھا, یوں سیریسلی دیکھتا تھا اور لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کیا بولے گا, اور اتنا اچانک پن میں بولتا تھا کہ لوگ کیا مار کے ہنس اٹھتے تھے. وہ سر سے پاؤں تک لطیفہ تھا جس کا نام معین اختر ہے. اور لطیفے کی خوبی کیا ہوتی ہے, اس میں اچانک پن ہوتا ہے. لطیفہ آپ سنتے ہیں نا, پہلے لطیفہ ہوتا ہے, آپ سیریز سن, ایک دم اینڈ جب ہوتا ہے لطیفہ تو اس میں ایسی اچانک پن کی بات آتی ہے کہ آپ ہنس پڑتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. میرے مکالمے میں بھی اللہ نے یہی خوبی رکھی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا مشترک ہوتی ہے, کہ وہ مولے جٹ میں کہندا ہے جنج بڑی ٹھیک ٹھاک آنی نتا, روٹی کٹنی نہیں چاہیے. تو جواب میں وہ کہندا ہے فکر ہی نہ کر سونیا, میں اس دن روٹی کھان والے بندے لبنے نے, پر مینوں بندہ کوئی نہیں لبنا. تو یہ جو اچانک پن ہوتا ہے نا, یہی احساس. اگر اچانک پن لطیفے میں نہ ہو, لطیفہ بور کر دیتا. بالکل. تو اس طرح سے وہ لوز ٹاک سے پھر بلندی کی آخری سیڑھیوں پر پہنچے. پھر سائرہ کاظمی کی اور ٹارسی کی فلم نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ معین اختر کو ہندوستان بلوایا گیا. اچھا پہلی دفعہ ہندوستان کب گئے؟ معین اختر کے پاس کام آیا, کام نے بلایا معین اختر کو. معین اختر کام کے پیچھے نہیں گیا, اور ہندوستان سے اس کو کال آئی 1990 میں کہ آپ ہندوستان تشریف لائیں. اور کال کرنے والے ہندوستان کے مہا پروڈیوسر تھے. اچھا جی, معین اختر ہندوستان چلا گیا. تو کیوں بلایا کہ ایک شو دبئی میں ہو رہا تھا, اور اس شو میں انہوں نے دو شیروں کو بلایا. ایک تھا دلیپ کمار اور ایک تھے راج کمار. اچھا دونوں ٹاپ کے پرفارمر تھے اور دونوں میں لڑائی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ راج کمار دلیپ کمار کو نہیں مانتا تھا, وہ کہتا تھا میرے سے چھوٹا ایکٹر ہے, اور دلیپ کمار کہتا تھا یہ میرے سے چھوٹا ایکٹر ہے. تو یہ ایک لڑائی تھی. تو معین اختر کو بلایا گیا کہ وہ آدمی ہے جو ان دونوں کی صلح کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک کر سکتا ہے. اور پھر معین اختر گئے اور پھر انہوں نے ان دونوں کو ایک کر دیا. یہ معین اختر کی زندگی کا وہ رخ ہے یا وہ پہلو ہے جس کو لوگ شاید نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا پہلو تھا. کسی کو ایک سر عام لڑنے والے دو آدمیوں کو, جنہیں ہندوستان کے سارے پروڈیوسر نے کوشش کی ہوگی کہ یہ صلح کر لیں, سارے ڈائریکٹروں نے کوشش کی ہوگی کہ صلح کر لیں, اور انہوں نے نہیں کی, وہ اڑے رہے. میں نے آپ سے پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ وہ انسانی نفسیات کا نباز تھا. بے شک بولا تھا نا میں نے. تو جب دلیپ کمار اور راج کمار کی لڑائی اس کے سامنے آئی, تو اس حکیم نے, انسانوں کے حکیم نے سمجھ لیا کہ دلیپ کمار کہاں غلط ہے اور راج کمار کہاں غلط ہے. اس نے کچھ نہیں کیا, ان دونوں کو احساس دلایا کہ تم کہاں کہاں غلط ہو, اور ان کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے مان کے صلح کر لی. کیا بات, بڑی بات. تو یہ کسی کو سمجھنا, لڑائی کروانا تو بڑا آسان ہے, لڑائی کو سنبھالنا اور لڑائی میں صلح کروانا جو ہے نا, یہ ہے اصل کام. تو جو لڑائی کرواتا ہے وہ حکیم نہیں ہوتا, جو لڑائی کی صلح کرواتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے. کیونکہ لڑائی کروانا بیماری ہے, تو بیماری تو کسی چیز سے بھی لگ سکتی ہے نا, صحیح ہو گیا, لیکن ٹھیک حکیم کرتا ہے. گھر سے کس طرح کے تھے, مطلب لائک مڈل کلاس تھے, فیملی کس طرح کی تھی؟ پھر آگے ان کی میری بات مشترک. معمولی سی فیملی تھی, کوئی بڑے لوگ نہیں تھے. میں بھی بڑے معمولی فیملی کا آدمی ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ شاید ان کے والد پڑھے لکھے تھے, میرے والد ان پڑھ تھے. لیکن وہ میرے خیال میں کہ ان کی جو شادی تھی, ان کی جو اولاد ہوئی تو وہاں پھر مشترک ہے. ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں, میرے بھی 3 بیٹے اور 2 بیٹی ہیں. واہ. تو یہ جب میں چیزیں دیکھتا ہوں تو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی وڈے دے لڑ لگ جاؤ تو بندہ وڈا ہو جاتا. ہاں جی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا
جب میں ٹی وی پر آ کر معین اختر جیسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا. میں ترستا تھا معین اختر سے بات کرنے. افضال احمد میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا تمثیل تھیٹر تھا. اچھا. تو ان کا وہ جنم جنم کی میلی چادر ڈرامہ میں نے لکھا تھا, تو وہ وہاں میں اکثر جاتا تھا. تو وہاں معین اختر صاحب آئے, ٹائی پہنی ہوئی, بہترین سوٹ پہنا ہوا, یہ وہ. پھر جب سے ان کو میں نے ٹائی میں دیکھا تھا نا وہاں, اس سے پہلے میں دھوتی باندھتا تھا. ہاں جی, یا شلوار قمیض ہوتی تھی, نیچے کھسا ہوتا تھا. وہ پینڈو ایتو چیر ڈنگا کٹ کے تو واڑ وا کے تو پھر آنا. تو میں نے دیکھا یار کامیڈی ہے, فنکار ہے, اور ٹائی لگائی, سوٹر بوٹر, یہ ہو یار. اس دن کے بعد سے یہ ٹائی میری نہیں اتری, سوتے وقت اترتی. صبح اٹھتا ہوں اپنا ٹائی وائی بہترین سوٹ میں ملبوس. تو وہ پھر مجھے یاد آ گیا کہ کامیڈین کو ضیاء الدین نے ان کو سمجھایا کہ بہترین ڈریس پہنو, صرف اس لیے سمجھایا کہ امپریشن یہ نہ جائے کہ یہ لفنٹر ہے, یہ کوئی ہنسانے والا جو تو بعض مراسی یا بھان. کیونکہ لوگ ایزی لے لیتے ہیں, لوگ بہت ایزی لیتے ہیں کہ کامیڈی ہے بس, ٹھیک ہے یار کامیڈین ہے نا. تو میں نے بھی دیکھا کہ ہمارے بھی, جب میں انڈسٹری میں پہلے صحافی تھا تو میں ہر ایک انٹرویو کرتا, میں نے دیکھا کہ ہر کوئی بڑے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں, ایکٹر بھی, پروڈیوسر بھی, ڈائریکٹر بھی. لیکن رائٹر کی آنکھوں میں گڈ لگی ہوتی ہے, بغیر نہایا آ جانا, بغیر شیو کیے آ جانا. تو ان کو چوتھے درجے کا آدمی سمجھتا تھا پروڈیوسر. تو پھر میں ٹائی اور سوٹر بوٹر ہو کے ٹھیک تو جانا شروع کیا. ہم نے بھی تھی, یہ بھی میں نے معین اختر صاحب سے سیکھا, اور معین اختر صاحب سے نہ جانے کس کس نے کیا کیا سیکھا. میں نے تو بہت کچھ سیکھا. تو عام جب کھڑے ہوتے تھے ریکارڈنگ کے علاوہ, ان کو میں اب بات تو وہ سوال کا جواب رہے تھے, معین اختر کو 35 سال بعد مار کیوں پڑی, یہ پہلا سوال تھا, جواب ابھی تک نہیں دیا میں نے. وہ یہ کہ معین اختر پھر جب شو میں کام کرنا شروع ہو گیا اور مشہور ہو گیا کہ اب یہ فنکار بن گیا, تو ایک دن انہوں نے بلا کر ان کی چترول کر دی. اچھا, کہ میں نے تمہیں اس لیے یہ پیدا کیا, اس لیے تمہیں پالا پڑھایا, سکول سے بھی بھاگ گئے, میں نے برداشت کیا, تو جو میں چاہتا تھا وہ نہیں بنے, میں نے برداشت کیا. یہ تو بھانڈوں والا اور یہ کیا کام کرتا ہے, لوگوں کو ہنسانا اور یہ اور وہ ہے. خیر انہوں نے چپ کر کے مار کھا لی. ان میں برداشت بہت تھی. جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان میں ایک مشترک چیز یہ ہوتی ہے, ان کی برداشت بڑی ہوتی ہے. وہ سب کچھ سنتے ہیں بڑے غور و خوض سے, کرتے اپنی مرضی ہیں. یہ اگر آپ نے سننا, انہیں برداشت دیکھنی ہو تو کبھی صدر ضیاء الحق کی تقریریں سنا کریں. ٹھیک ہو گیا. وہ جب تقریریں کرتے تھے نا تو ان کے اندر ایک طوفان ہوتا تھا, لیکن جب تقریر کر رہے ہوتے تھے یا بول رہے ہوتے تھے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے, تو اتنے نارمل ہوتے تھے کہ کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا ہے. بڑے آدمی سمندر ہوتے ہیں, ان کی سطح پرسکون ہوتی ہے, لیکن لہروں کی سطح سے نیچے کتنے طوفان ہوتے ہیں جو مچھلیوں کو, پتھروں کو, درختوں کو ادھر سے ادھر گھیر رہے ہوتے ہیں, لیکن سطح جو ہے پرسکون رہتی ہے. تو وہ پرسکون رہے. پھر ان کو جب پرویز مشرف کے شو میں ہوسٹ کے لیے بلایا گیا, تو پھر باپ نے کہا نہیں اب تم یہ کام کر سکتے ہو, اور پھر انہوں نے کہا مجھے شو میں لے چلو. اچھا, پھر وہ شو میں لے گئے. تو معین اختر کے وہاں سے پرویز مشرف تک کے شو نے ایک بات ثابت کی کہ کبھی معین اختر کو یہ بتانا پڑتا تھا عباسی ابراہیم کا بیٹا ہوں میں, اور پھر عباسی ابراہیم کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ معین اختر کا باپ ہوں میں. یہ سفر تھا اس کا. اچھا, ان کے اور کون کون سے مشہور ڈرامے تھے اور کون کون سے ٹی وی پلیز تھے جو انہوں نے کیے؟ ٹی وی پر جتنے بھی پلے آئے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھا تھا, یہ انہیں سے. ہر پلے جو تھا ان کا سپر ہٹ تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو کیا وہ کمال کیا, اور جو انہوں نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکا. ان کا ایک سٹیج پلے تھا بکرا قسطوں پر. ہاں جی. ایک تھا بڈھا گھر پر ہے. بڈھا گھر پر ہے. اللہ اکبر. آپ یقین کریں بکرا قسطوں پر میں دیکھتے گئے تھے, میں اتنا ہنسا کہ میں نے بند کر دیا. میرے سے ہنسنے کی قوت ہی ختم ہو گئی. اور جب میں ہندوستان گیا نا 88 میں دھرمندر کے دعوت پر کہانی لکھنے گیا, تو وہاں میں نے اس نے میرے سے پہلا جو سوال کیا, کہتا ناصر صاحب میں کہا یہ آپ نے مجھے بلایا تو ڈائریکٹر کو نہیں بلایا جو مولا جٹ کا ڈائریکٹر تھا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ ناصر صاحب ہندوستان پورے میں چند لوگ ہیں جنہیں ہندوستان کی فلم انڈسٹری جانتی ہے. منور ظریف کو جانتے ہیں, صحیح, رنگیلے کو جانتے ہیں, صحیح, لیکن سب سے زیادہ جس کے ڈراموں کا انتظار کرتے ہیں نا وہ معین اختر ہے. واہ. کہتا ہمارے گھر میں 2 کیسٹیں ہم نے منگوائی ہیں سمگل کر کے,
کہتا ہے جب بھی کر کے ہیں اسمگل کر کے کیا مطلب؟ اسمگل کر کے یا چوری اس وقت ہندوستان اور پاکستان کیا پتہ یہ کیسٹیں ہوتی تھی نا. ہاں جی. تو فلمیں ہم کابل سے جا کر لوگ لے آتے تھے ہندوستان کی اور دیکھتے تھے اس دور میں. بکرا قسطوں پر اب بڈھا گھر پر اسمگل ہو کر گئیں. اسمگل ہو کے جاتی ہاں تھی؟ جی, جس کو آپ کہتے ہیں ناجائز طریقے سے کہہ لیں, حقوق تو تھے نہیں. تو کہتا ہے جب بھی ہمارے گھر میں دعوت ہوتی ہے نا اور کوئی آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی فرمائش یہ ہوتی ہے اور یار بکرا قسم لا دو. واہ. تو وہ ہم لگاتے ہیں اور ہنس کے کھانا بھول جاتے ہیں. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو شخص ہے اس کا شہرت کہاں کہاں پہنچی. تو اس کو بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پر یہ ہندوستان لے کر گئے. مجھے مولا جٹ ہندوستان لے کر گئی. اسے بھی ہندوستان بلایا گیا, خود نہیں گیا. مجھے بھی ہندوستان بلایا گیا, میں خود نہیں گیا. تو یہ بھی ایک چیزیں مشترک ہیں, لیکن یہ تو میں ایسے ہی اپنا اس کے اندر شامل کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ورنہ کہاں معین اختر اور کہاں میں. تو اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک چڑیا اور عقاب میں فرق ہوتا ہے. اس کی عقاب کی پرواز تھی اور میری چڑیا کی پرواز ہے. معین اختر تو باہر کی دنیا میں بھی گیا اور وہاں بھی جا کے چھا گیا. ایک پروگرام ہوتا تھا جو ہندوستان میں بنتا تھا, کون بنے گا کروڑ پتی. ہاں جی, ہاں جی, وہ امیتابھ بچن کا. امیتابھ بچن صاحب کا اوریجنل جو یہ پروگرام تھا وہ انگلش پروگرام تھا. اچھا. اس کا نام تھا کیا آپ بنیں گے کروڑ پتی, یہ تھا. تو اس پروگرام کو اسپانسر دبئی میں کرتے تھے گورے. اچھا. تو ان کو ہوش چاہیے تھا, تو کسی نے کہہ دیا, ان کو سجیسٹ کر دیا کہ آپ معین اختر کو بلا لیں. ٹھیک ہے. کہتا ہے معین اختر کیسے کر سکتا ہے یہ. انہوں نے کہا یہ آپ بلا کر تو دیکھیں. یار نہیں وہ اب دیسی آدمی کو انہوں کو یہ سمجھا کہ یہاں پہ یہ انگلش کا پروگرام ہے, کیسے وہ کرے گا یہ وہ. خیر معین اختر کو بلایا گیا, جیسے کہ کام نے انہیں ہر بار ہی بلایا تو وہاں بھی بلایا. اور پھر انہوں نے جب وہاں انگلش بولی تو انگریز انگلش بولنا بھول گئے کہ انگلش کیسے بولی جاتی. وہ آدمی جو پڑھا بھی نہیں تھا. تو میں آج تک میں آپ سے بتایا میں ڈبل ایم ای کی ہوں. میں جب انگلش بولنے لگتا ہوں تو پتہ چلتا ہے سرگودد آدمی, یعنی وہ انگریزی دیسی انداز سے ہم بولتے ہیں. اور میرے بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ میرے بچے انگریزی بہت اچھا بولتے ہیں. لیکن میں جب بولتا ہوں تو میں کال کو کال کہتا ہوں, بیٹا آئی ول کال یو, تو بچی فوراً کہتے ہیں نہیں بیٹو کال نہیں ہوتی کال ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ عمر شریف, وہ عمر کہتا ہے معین اختر نے انتہا کر دی. اور آپ نے سوچتے ہوں گے کہ میں بعض دفعہ بولتے عمر شریف کا ذکر کر دیتا. آج یہ بتا دیں کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے پہاڑ کو پہاڑ کے سامنے جھکتے دیکھا ہے. عمر شریف بھی کوئی چھوٹا فنکار نہیں تھا, لیکن وہ معین اختر اس سے بہت بڑا فنکار تھا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عمر شریف صاحب کو معین اختر صاحب لے کے آئے تھے انڈسٹری میں, اس میں حقیقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حقیقت بھی ہے, اور بات یہ ہے کہ اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے آدمی کو کسی دوسرے بڑے آدمی کو ملانا تھا اور وہ کرنا تھا کہ ایک پلے تھا جو عمر شریف نے خواہش کی کہ میں لکھوں گا معین اختر کے لیے. اچھا. تو خیر ان کی یہ خواہش پوری کر دی کہ آپ لکھیں. انہوں نے لکھا تو اس میں ایک کردار انہوں نے لکھا, اس کے 6 پہلو تھے, 7واں پہلو انہوں نے اپنے لیے مختص کر لیا. ٹھیک ہے. تو جس وقت وہ پلے گیا معین اختر صاحب کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم مت کرو, یہ 7 میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو عمر شریف نے پھر کیا کہ ایک چھوٹا سا پلے کر کے اپنے لیے لکھ لیا. تو وہ ڈرامہ دیکھا گیا معین اختر کی وجہ سے, عمر شریف کی وجہ سے نہیں. لیکن اس میں عمر شریف کی جو پرفارمنس تھی وہ لوگوں کو وہ بھی بھا گئی اور عمر شریف بھی اڑنا شروع ہو گیا. واہ. تو وہ میں نے کہا ہے نا کہ جو پارس ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ جو لڑ سکتا ہے, وہ تانبے کے شہر میں پیدا ہوا اور سونا بن کے ابھرا, تو جو بھی تانبا اس کے سامنے اس کو سونا بنا کے چلا گیا. تو وہ پھر عمر شریف بھی پھر کہیں سے کہیں پہنچ گیا. لیکن پھر میں نے عمر شریف کو اپنے عروج کے دور میں وہ جیسے میں نے ایک پہلا جملہ بولا تھا کہ میں نے پہاڑ کو پہاڑ کے سامنے جھکتے دیکھا, کہ عمر شریف جب بھی اسٹیج پر آتے تھے بولنے سے پہلے معین اختر کے پاؤں کو چھوتے تھے پھر بولتے تھے, کیونکہ وہ فنکار تھا, اس کو پتہ تھا کہ آج میں جس مقام پر ہوں وہ اس بندے کی وجہ سے, معین اختر صاحب کی وجہ سے. تو جس طریقے سے معین اختر اپنے استاد کو نہیں بولے, لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ معین اختر جو ہیں ان کے اندر سے ضیاء محی الدین نہیں نکلا, ان کے اوپر اس کی چھاپ رہی ہے ہمیشہ. ہاں جی. تو وہ یہ برملا کہتے تھے کہ ہاں یہ ہے, اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں. اور یہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میری پرفارمنس دیکھ کے یا میرا کام دیکھ کے لوگوں کو ضیاء محی الدین یاد آتا ہے.
تو اور استاد کی چھاپ تو ہوتی ہے سر. میں احسن عسکری صاحب میرے استاد تھے فلم انڈسٹری میں, تو میرے ہر کام میں ان کی چھاپ نظر آتی ہے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا مؤدب جو شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے, کیونکہ استاد مرشد ہوتا ہے, جو راستہ بتاتا ہے اسی راستے پہ چلنا. آپ نے اس راستے پہ چلو گے تو لوگ پہچان جائیں گے یہ فلاں کا شاگرد. صحیح بات ہے. تو انہوں نے اپنی یہ شناخت جو ہے نا وہ جانے نہیں دی. انٹرنیشنل ٹورز بھی کیے, انٹرنیشنل ٹور بہت کیے انہوں نے, امریکہ کے, کینیڈا کے, یورپ کے, لندن کے, اور جہاں جہاں شو کیے وہاں اخیر کر دی. آپ ان کو آج بھی ان کی کیسٹیں ملتی ہیں, آپ دیکھیں, اور بڑے فخر سے لوگ, میں یہ یاد ہے کہ میرے خیال ہے ریما تھی جس نے کہ نرگس تھی, ایک تقریر کی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو اس نے سب سے پہلے جو فخر سے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ لوگ مجھے آرٹسٹ نہیں مانتے لیکن معین اختر صاحب تو مجھے آرٹسٹ مانتے تھے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ امریکہ میں مجھے اپنے ساتھ شو کے لیے لے گئے. ان کا یہ والا زندگی کا پہلو تو آپ نے لوگوں کو دکھا دیا اور بتا بھی دیا. پیسہ کب کمانا شروع کیا معین اختر صاحب نے؟ یہ سب چیزیں کرنے کے بعد, یہ شو کے بعد کیا آپ بنیں گے کروڑ پتی؟ جی, اصل میں ان کو یہ بھی ضیاء محی الدین نے سبق دیا تھا کہ اپنے آپ کو سستا نہ بیچنا, جو پھر اپنے استاد کا سبق انہوں نے اپنے جونیئر آرٹسٹ کو دیا. تو پھر انہوں نے پیسہ کمانا سیکھا اور بے پناہ پیسہ کمایا, بے پناہ کا پیسہ کمایا. پھر گاڑی بھی آ گئی, عزت بھی آ گئی, شہرت بھی آ گئی, کوٹھی بھی آ گئی, کاریں بھی آ گئی, بہت کچھ آ گیا. اور جب بہت کچھ آ گیا تو یہاں سے معین اختر جو ہے وہ فنکار کی ایک اور پہلو آپ کے سامنے نظر آئے گا, وہ انہوں نے ادھر ٹرن کرنا شروع کر دیا. کہ پہلے وہ آدمی جس کے پاس تبلیغی جماعت کے لوگ آتے تھے اور بچے آتے تھے جو تبلیغی جماعت والے ہیں آپ سے ملنا چاہتے تھے, کہتے تھے ان کو بھگا دو یار, تو بھگا دیتے تھے. اور پھر وہ وقت آیا کہ خود تبلیغی جماعت کے پاس گئے, اور خود جانے کے بعد پھر وہاں سے کلام پاک سیکھا, اس کا ترجمہ سیکھا. اور پھر جو بھی ان کے پاس آتے تھے تو پھر ان کو وہ اس راستے کی طرف بلاتا تھا جو راستہ اب انہوں نے دیکھا تھا. تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, کسی کو انٹرویو دیتے ہیں, ان کی جملہ ان کا بڑا اچھا ہے جو انہوں نے بولا تھا. کہتے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بے پناہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے منظور نظر ہیں, اور اگر آپ کو کچھ نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور آپ پہ آزمائش ہے, اور یہ اس کی آزمائش ہے. تو یہ فلسفہ حیات جو انہوں نے سیکھا یہ اس دور کی بات ہے جب وہ اللہ کی طرف ان کی لو لگ گئی تھی, اسپریچول ہو گئے تھے, اور پھر آخر دم تک اسپریچول رہے. اور انہوں نے پھر جنید جمشید سے دوستی بھی کی اسی بنا پر کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے شعبہ دوسری طرف چلے گئے, ان کے بیانات بھی کافی ریکارڈ ہیں. ہاں, تو وہ پھر انہوں نے جنید جمشید کو کہا تھا کہ یار اگر تم سے پہلے میں مروں تو میرا جنازہ تم پڑھنا, اچھا, اور اگر میرے سے پہلے تم مر گئے تو تمہارا جنازہ میں پڑھوں گا. وہ پھر جس وقت ان کا انتقال ہو گیا تو جنید جمشید ان کے گھر گئے. اچھا, ان کے بیٹے ملے, میرے خیال میں منصور ملا یا شرجیل ملا, یہ تو مجھے نہیں یاد, لیکن ایک بیٹا ملا. تو اس کو کہنے لگے کہ بھائی تمہارے باپ کا کسی میں میرا قرض ہے کچھ, مطلب کوئی پیسوں کا معاملہ. ہاں, انہوں نے فوراً کہا, کہنے کہ ہاں جی بتائیں جی کتنے پیسے آپ نے لینے. کہتا نہیں پیسے نہیں لینے, وہ انہوں نے میرے سے یہ کہا تھا, یہاں انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ انہوں نے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں اگر پہلے مر گیا تو میرا جنازہ تم پڑھنا, اور تم مر گئے تمہارا جنازہ میں پڑھوں گا. تو اب وہ چلے گئے تو ان کا جنازہ میں نے پڑھنا, تو پھر ان کا جنازہ جنید جمشید نے پڑھا. تو دین کی طرف راغب ہونے کے بعد پھر وہ بڑے اسپریچول ہو گئے. ان کو جب ہارٹ اٹیک ہوا, ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اچھا, تو ڈاکٹر نے کہا جی 3 مہینے بیڈ ریسٹ ہے کمپلیٹ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو 7 دن گزرے تھے, 1 ہفتہ گزرا تھا. تو انہوں نے اس سے اٹیک سے پہلے حیدرآباد میں ایک شو کرنے کا پرامس کیا ہوا تھا, کمٹمنٹ کر لی تھی. اب ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کا آپریشن ہو گیا, 7واں دن ہو گیا. ان کو یاد آیا یار حیدرآباد میں میرا شو ہے, لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. تو ایک دم اٹھے, وہ نالیاں نولیاں پھینک دی ادھر ادھر. تو ڈاکٹر پریشان ہو گیا, کیا کہتا ہے یار اگر تمہیں بہت گھبراہٹ ہے تو میرے ساتھ چلے چلو. اچھا, ڈاکٹرس کو؟ ہاں جی. کہتا کیا, میں کہتا میں نے تو بھائی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور نہیں جی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے. یہ کہتا زندگی کا مسئلہ تو چھوڑیں, جب زندگی ختم ہو گئی تو اگلے جان میرے سے پوچھا جائے گا تم نے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا. میں نے جانا ہے. ڈاکٹر ہار گئے, ڈاکٹروں کو ٹیم کو ساتھ لیا, گاڑی خود ڈرائیو کی, حیدرآباد پہنچ گئے, شو کیا.
ٹھیک ہفتے بعد جی اوپن ہارٹ سرجری کے جی، اس کے بعد ڈاکٹر کو لے کر واپس پھر بیڈ پر لیٹ گئے، پھر داخل ہو گئے. کمٹمنٹ اتنی زیادہ تھی. سر جس کو تو دین کی سمجھ آ جائے گی وہ تو کمٹمنٹ غلط نہیں کرے گا. ہمارے ملک میں کیا عالم اسلام پورے کو دیکھ لیں، وعدے کرتے ہیں، وہ لیڈر ہوں، وہ ہم ہوں، آپ ہوں، ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، پورا کوئی بھی نہیں کرتا. لڑکا لڑکی جناب جب افیئر ہوتا ہے ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، شادی کے بعد وہ بھی بھول جاتے ہیں. لیڈر اپنے وعدے بھول جاتے ہیں ووٹر کے ساتھ، ہم دوست ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کر کے بھول جاتے ہیں. تو یہاں سے کئی فتنے جنم لیتے ہیں، کئی برائیاں اور بربادیاں جنم لیتی ہیں. تو یہ اس کو پتہ تھا، کیونکہ کلام پاک کی یہ کلیئر آیت ہے کہ جو آپ ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن جو آپ دل سے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، کہ وہ جب وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے. کیا بات ہے، اصل مومن ہے ہی جو ہاں وعدہ جی. پورا کرے. اور منافق کی نشانی میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا. ناصر ادیب صاحب، معین اختر صاحب نے کبھی فلم بھی کی؟ عبدالحی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ سوال کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کس آدمی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے نا. جی سر. 9 پروگرام اور بھی کر لیں گے نا میرے ساتھ تو معین اختر کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. سر ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا جتنا ہو سکے، جتنا ان ہو کی سکے ذات کے بارے میں جان سکیں. ہاں، یہ جیسے وہ جو آڈینس دیکھ لے، اور آڈینس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ دے کے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ معین اختر کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو رلا دوں گا آپ کو. ایسی سچویشن، ایسے اس کے کارنامے ہیں. وہ شخص جو کروڑ پتی ہو گیا اپنی لائف میں، اور پیسہ کمانا اس کا شوق تھا، اور پھر اس کا پیسہ لوٹانا شوق ہو گیا، پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع ہو گیا. وہ آدمی جو تبلیغی جماعت سے کہتا تھا یار انہیں بھگا دو، وہ آدمی جب گھر پہ کوئی آتا تھا کہ میرے گھر میں پنکھا نہیں ہے تو ان کے پاس اگر پیسے نہیں تھے پنکھا اتار کے دے دیتے تھے گھر کا ہی. جی. یہ معین اختر تھا. یہ ہسٹری ہے اس کی 1 مین شو کی. اپنی زندگی میں سادہ اتنا دال چاول پسند تھا کھانے میں، کڑھائی گوشت انڈے پلے وہ کچھ بھی نہیں، دال چاول. ویسے بھی میرے خیال میں کراچی میں دال چاول بہت کھائی جاتی ہے، تو وہ اسی کے شوقین تھے. تو پھر وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر آدمی کام لے کر ان کے پاس گیا. عمران خان کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا برانڈ ہے. بالکل. لوگ اس کی شکل دیکھ کر پیسے لوٹاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس نے شوکت خانم کی بنیاد رکھی. 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا اس نے، شہرت کی اور بلندیوں پر موجود. تو لوگ اس کی کال پہ پیسے دیتے تھے، لیکن جب اس نے شوکت خانم کی بنیاد رکھی تو جتنے پیسے تھے وہ کم پڑ گئے. تھا اب اس نے سوچا پیسے اکٹھے کرنے میں کیسے کروں، تو صرف ایک نام اس کے ذہن میں آیا، وہ تھا معین اختر. معین اختر صاحب. جی. اس کو رابطہ کیا، اس کو بتایا کہ یار میں یہ فنڈ ریزنگ ہسپتال بنانا، فنڈ ریزنگ کرنی ہے تو میرا ساتھ دو. وہ شخص جو لاکھوں روپے لیتا ہے ایک شو کے، ایک چند گھنٹوں کے، اس نے عمران خان سے کہا کہ جب تک آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ. اللہ. پھر ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، امریکہ، کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کہاں ساتھ گیا، فنڈ ریزنگ کی. اور شوکت خانم ہاسپیٹل جو قائم ہو گیا. آج اگر عمران خان یہ کہنا کہ میں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا تو میں اس کے اس جملے کو نہیں مانوں گا. یہ تب کمپلیٹ ہوگا جب کہو کہ جب میں نے شوکت خانم بنایا، ہسپتال کی تعمیر رکھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے شانے کے ساتھ معین اختر آ کر کھڑا ہوا اور اس کی تعمیر ہو گئی. کیا بات ہے. ایسے نہیں شوکت خانم بنا. کیا بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج کل ایک وہ پروگرام چل رہا ہے جیو پر، میرے خیال ہنسنا من ہے. جی. تابش ہاشمی صاحب کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ، بے شک. لیکن آپ ان کو پروگرام کو غور سے دیکھنا، آپ کو لگے گا کہ جیسے عمر شریف کا کوئی 12ویں نسل کا شاگرد جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. جھلک نظر آئے گی. معین اختر تو نہیں نظر آئے گا آپ کو اس میں، بے شک. لیکن ہو بھی نہیں سکتا. لیکن معین اختر کی جھلک ضرور نظر آئے گی، لیکن وہ بھی ایسی جیسی 12ویں پشت کا شاگرد ہے. لیکن وہ پھر بھی دیکھیں ہٹ ہے، اس کی جھلک کے ساتھ ہٹ ہے. اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ معین اختر صاحب بھی میرے ساتھ شو میں ہوں. میں نے سنا کہ معین اختر صاحب نے ان کو کام کا کہا تھا. جی. آفر دی تھی کہ میرے ساتھ کام کرو، پروگرام کرو. اس میں کوئی حقیقت ہے یا بس یہ بھی عام خیالی ہے؟ سنا یہی ہے کہ انہوں نے آفر کی تھی، لیکن بائی دس آر دیٹ میرے خیال میں
تابش صاحب کو نہیں جانے دیا یا تابش صاحب نے تابش صاحب تو انکار کرنے والے آدمی نہیں لگتے اس فنکار کے سامنے. میرے خیال میں کسی نے بیچ میں کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ وہ بات رہ گئی ہوگی, تو وہ بات رہ گئی, ورنہ وہ ضرور کرتے کام. اور اگر کر لیتے معین اختر کے ساتھ ایک آدھ شو, تو آج حسنہ منہ جو ہے نا تابش صاحب کا, اگر اس کی ریٹنگ فرض کرو 50 ہے تو پھر یہ 50,000 ہوتی. او ہو, کیا بات ہے, کیا بات ہے سر. یہ تھا معین اختر, یہ تھا معین اختر. ہارٹ اٹیک, آپ برداشت دیکھیں, اللہ پر ایمان دیکھیں, اور وعدے کی افاع کا امپورٹنس وہ دیکھیں. ہارٹ کی سرجری ہے, اوپن, 7واں دن ہے. مطلب 3-4 مہینے بندہ سیدھا نہیں ہوتا. ہاں سیدھا نہیں ہوتا, آدھا تو ویسے ہی مر جاتا ہے نا. اوپن ہارٹ سرجری, پورا دل آپ کا, ہر چیز کھلتی ہے. کھلتی ہے. تو 7ویں دن اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے جی کھولو یہ نالیاں کھولو. کہتا ہے کیوں؟ میں نے جانا ہے حیدرآباد. بحث ہوتی ہے, ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں. کہتا ہے یار قیامت کے روز اللہ میرے سے پوچھے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا, وہاں لوگ انتظار کر رہے, تو کیوں نہیں گیا؟ تو کہتا ہے بھائی اس اللہ نے آپ کو ہارٹ اٹیک کر دیا نا, آپ کو بیمار کر دی, تو آپ نہ جائیں. کہتا ہے اس نے بیمار کیا نا, تو اس نے مجھے کہا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو, میں جا رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. وہ چلا گیا اور اسے کچھ نہیں ہوا, واپس آ کے پھر اسی بیڈ پہ لیٹ گیا. یہ معین اختر تھا. سنا کہ وارڈروب لے کے پہنتے تھے بڑے بڑے آرٹسٹ, بڑے بڑے نامور آرٹسٹ. ان کی بہت بڑی وارڈروب تھی, اور میں نے جیسے کہا نا کہ یہ وہ دور تھا جس دور میں انہوں نے لٹانا شروع کیا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ جو غریب آرٹسٹ ہیں ان کے پاس لباس اچھا نہیں ہوتا, تو وہ اپنے وارڈروب سے ان کو اپنے کپڑے دے دیتے تھے کہ یہ پہنو. ان کے اندر وہ کپڑے تقسیم کرتے تھے, اور ان کو پہلا سبق بھی وہی دیتے تھے جو ان کے استاد ضیاء محی الدین نے دیا تھا, کہ اپنے آپ کو سستا کبھی نہ بیچنا. تو جونیئر آرٹسٹ کو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو سستا نہ بیچا کرو. یہ ایک انا ہوتی ہے نا فنکار. ہاں یار کوئی قیمت کیوں آپ کی لگائے؟ آپ اپنی قیمت فنکار کی تو ہوتی نہیں, فنکار کا تو ہدیہ ہوتا ہے بھائی جان, نذرانہ ہوتا ہے, نذرانہ, قیمت نہیں ہوتی. قیمت کوئی کہاں دے سکتا ہے, قیمت نہیں دے سکتا. لیکن یہاں لوگ قیمت لگا دیتے ہیں, اسی بات سے چڑ تھی ان کو. تو پھر وہ پیسہ لیے بغیر کام نہیں کرتے, اور بڑے دھماکے سے اور ٹیکے سے پیسے لیتے تھے. اچھا. ہاں جی, کیونکہ ان کے سامنے سرمایہ دار تھا نا, سوداگر تھا وہ. تو سوداگر جو ہے تو اس کے ساتھ تو وہ سودا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو وہ کہتے تھے یہ میرے 2 گھنٹے اس کتنی پیسے بھیج دو تو آ جاؤں گا. وہ بھیج دیتے پھر آ جاتے تھے. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ ویسے مذاق مذوق نہیں کرتے تھے, لوگوں نے اپنے پروگرامز میں بلاتے تھے کہ آ کے کوئی لطیفہ سنائیں گے, شو کی ریٹنگ اوپر جائے گی, لیکن وہ اس میں بھی کوئی نہیں سر, دین کی اور ڈفرینٹ عام محفل سوشل باتیں کر لیتے تھے. میں انتہائی نارمل اور انتہائی سنجیدہ انسان تھا وہ, اور وہ کوئی جگت باز تھوڑی تھا. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کامیڈین. میں اس کے لیے لفظ کامیڈین استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا. ہی واز ناٹ اے کامیڈین. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ وہ انسانی نفسیات کا ایک ماہر انسان تھا. وہ اس وقت بولتا تھا جب وہ محسوس کرتا تھا کہ آپ مجھے بولنا اور ان کے جتنے پروگرام ہیں سوشل ایشوز پہ, ان کے اس کی وجہ یہ. اور آپ ان کے کوئی ارریلیونٹ جملہ ایک مجھے سنا دیں, کوئی بھی سارے شو دیکھ لیں, ان کے ڈرامے دیکھ لیں, ارریلیونٹ جملہ آپ کو نہیں ملے گا. اور آپ سارے کامیڈینز کو دیکھ لیں, آپ کو کئی ارریلیونٹ جملے ملیں گے. میں تو شاید اپنے ناظرین کو مطمئن نہیں کر سکا, کیونکہ میں خود مطمئن نہیں ہوں کہ جو مجھے کہنا چاہیے, جتنا بولنا چاہیے, تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ لمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں, شخصیات ایسی گھیر لاتے ہیں جو صدیوں پر جن کا اثر محیط ہوتا ہے. تو بہرحال اب وہ 1 مین شو ڈاکومنٹری جو آ رہی ہے, آڈینس وہ دیکھ لے گی تو کافی پہلو اس کے ساتھ میرا ایمان ہے وہ بھی پورا نہیں کور کر سکیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا, پہلی ہم نے سلطان راہی کی, پھر نور جہاں میڈم, ملکہ ترنم, اور آج معین اختر صاحب. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.